اور پھر اللہ تعالیٰ اہم موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہی وہ ٹاپک ہے جس پر میں اپنا آج کا سیشن ختم کرنا چاہوں گا، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے 3 آیات روز آخرت کے بارے میں تھیں، اب ہیں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ پھر سے 3 آیات کسی ایک موضوع پر۔ اس سے پہلے 3 آیات کون سے موضوع پر نازل ہوئی تھیں؟ جو ایک ساتھ ہیں، قیامت کے بارے میں۔ اور اگلے موضوع پر بھی خاص 3 آیات نازل ہوئیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی، ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت تقریباً سب سے بے حیا دور میں جی رہے ہیں، ایسے دور میں جہاں بے حیائی پورن ویڈیوز آپ کو ہر جگہ میسر ہیں، ہر جگہ۔ ایک ایسے دور میں جہاں پورنوگرافی انڈسٹری ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے، جس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس میں دلچسپی لے، ہر مرد عورت بچہ اس چیز کو دیکھے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے عادی بنیں تاکہ ان کے کاروبار میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور اس فحاشی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ انسانیت سے گر کر جانور بنتے جا رہے ہیں، جنسی جانور۔ اور بدقسمتی سے آپ میں سے کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے موبائل میں سیو کرتے ہیں، اور آپ ان کو برا نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو برائی کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ چیز دوبارہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار کم از کم میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، کسی کے ساتھ تو نہیں کر رہا، میں تو بس دیکھ رہا ہوں، اٹس اوکے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر آپ کی روح کٹ رہی ہے، آپ کے اندر روح باقی نہیں رہ رہی، اس لیے آپ کی نمازیں خالی ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل سے اللہ کا خوف جا چکا ہے اس فلت کی وجہ سے جو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو انسان سے جانور میں تبدیل کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی نظر جب آپ کے پاس سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ آپ کو انسان نہیں لگتی، وہ آپ کو گوشت کا ٹکڑا لگتا ہے جس پہ جانور جھپٹتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی انسان ہے جو عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ ہر کسی کو دیکھتے ہو اور ہر چیز کو دیکھتے ہو، بڑی مشکل سے آپ اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہو، چاہے آپ سب وے پر ہو یا کیمپس میں ہو یا کام پر ہو یا سڑک پر ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو کوئی بل بورڈ نظر آ جائے، آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار دیکھو گے۔ آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے اپنی روح کو ٹھیس پہنچانے کا، اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے، اور آپ پوری طرح اس چیز کے عادی ہو چکے ہو۔ اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی نمازوں میں خشوع کیسے لایا جائے؟ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ کس دنیا میں؟ ایھا الاخوہ، my brothers، خاص طور پر آپ، I know some sisters have this issue too، it's a sad reality۔ پر ایک جنگ ہے یہ، بلکہ یہ کسی بھی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری روحیں تباہ ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے گھروں تک آ رہی ہیں۔ میں اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہی بچہ جب اسکول جائے گا، اور بے شک وہ اسلامک اسکول ہو، اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی کلاس فیلو اپنے فون سے، اپنے آئی پیڈ سے کہے کہ بھائی یہ دیکھو ذرا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے اس دنیا میں، اس بے حیا دنیا میں جس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنا مشکل ہے کیونکہ یہ فتنہ ہر طرف ہے۔ آپ چاہے اسلامک لیکچر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو وہاں کہیں نہ کہیں ارد گرد کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو فحاشی کا ذریعہ ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کو کچھ نظر آتا ہے اور آپ وہاں کلک کرتے ہو، کرتے اینڈ یو اینڈ اپ واچنگ ڈسکسنگ تھنگس۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اسپیشلی جب ان کی شرمگاہوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی حیا کا پاس رکھتے ہیں۔ بھائی اس کا حل بتاؤ، کیا میں شادی کر لوں؟ جیسے ایک بھائی نے پچھلے دن سوال کیا تھا، اور میں اتنی جلدی کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، اس کا علاج شادی نہیں ہے، کیونکہ آپ ابھی ایسے ہیں تو آپ شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ابھی شرم نہیں ہے تو شادی کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی شرم نہیں ہوگی، آنیسٹلی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ شادی آپ کے اس مسئلے کو دور کر دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا حل ذہنی اور روحانی حالت کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کا حل سائیکولوجیکل ان نیچر ہے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کو خود کو روکنا ہوگا، خود کو اس طرح ہرٹ کرنے سے روکنا ہوگا۔ یقین کریں، مجھے ایک ای میل ملی فرام ٹینیجر جو کہ عادی تھا ان چیزوں کا، انونیمس ای میل، 14-15 سال کا لڑکا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود کو روک نہیں پا رہا، اور میں یہ چیزیں 11 سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں، اور میرے ماں باپ کو اس بات کا نہیں پتہ۔ اور جب میں یہ سب پڑھتا ہوں تو میں روتا ہوں، کیونکہ یہ اکیلا بچہ نہیں ہے، اس طرح کے لاکھوں مسلمانوں بچے ہیں، اور ہمیں ان سب کی مدد کرنی ہے، ہم سے جتنی مدد ہو سکی۔
پر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے کہ ان سب کو پھیلانے والوں کے پاس ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہوگی اگر میں کہوں جی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انٹرنیٹ یہ سب حرام ہے. اٹس ناٹ ریئلسٹک، کیونکہ یہ آج کے زمانے میں آکسیجن کی طرح کامن ہے. جو طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میچور بات کریں، کھل کر بات کریں اور ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. اور جو ایلڈرز یہاں بیٹھے ہیں، اسٹاپ واچنگ انڈین موویز گائز. آپ یہاں نماز، حیا، شرم کی بات کر رہے ہیں اور آپ خود اپنی شرم کی حفاظت نہیں کر رہے، اور گھر جا کے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاوند، بہنیں سب اکٹھے بیٹھ کے جو جی میں آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کم آن. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس زنا نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کو زنا کے قریب کرے اس سے بچتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو. وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حیا، ان کی شرم انڈر اٹیک ہے. وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں ان کا ویک پوائنٹ ہے. یہ خواہشات اللہ نے ہمیں ڈالی ہیں جو کہ بہت مضبوط ہیں، اور اللہ نے کسی خاص وجہ کے تحت ان کو ہمارے اندر ڈالا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے پاس ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اور آپ اس آزمائش سے ہر روز گزرتے ہیں، اور خاص کر کے اس شہر میں. پر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ پیسیج کوئی ہائی گولز کے بارے میں نہیں ہے، یہ کم سے کم کے بارے میں ہے. کم سے کم اپنی حفاظت کریں. کم سے کم بے حیائی سے بچیں. اپنے نفس کے خلاف جائیں. اپنے آپ پر قابو رکھیں. مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ نے ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر سے واپس آئے. آپ نے پھر کوشش کی لیکن آپ پھر سے واپس آ گئے، اور آپ نے پھر سے کوشش کی لیکن آپ پھر سے واپس آ گئے. آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. اپنے آپ کو دیکھیں. تنہائی میں رہنا بند کریں. اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، باہر رہیں. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کہیں اور پڑھیں، لائبریری جا کے پڑھیں. وہاں پڑھیں جہاں لوگ ہوں، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو شیطان آپ کو گھیر لیتا ہے. اور اگر اللہ کا خوف نہیں تو لوگوں کا خوف کام آ جائے گا. ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور جتنے بھی یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے، اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے تو پلیز اس کو لیپ ٹاپ مت بنائیں. گھر میں ڈیسک ٹاپ لے کے آئیں، اور جتنا بڑا آپ مانیٹر لا سکتے ہیں اتنا بڑا مانیٹر گھر میں لے کے آئیں. اور میک شیور کہ آپ اس کو کچن میں یا ڈائننگ روم میں رکھتے ہیں. اس کمپیوٹر کو اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں، نہ کہ کڈز روم میں رکھیں، ڈائننگ روم میں رکھیں، تاکہ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے وہاں پہ. اگر کسی نے وہاں ہوم ورک کرنا ہے تو وہاں جا کے کرے. دیٹس ہاؤ یو شوڈ ہیو اٹ. آپ کو تھوڑی بہت احتیاط رکھنی پڑے گی. اپنے 11 سال کے بچے کو اسمارٹ فون مت دیں. آپ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوئی اسمارٹ کام نہیں تھا. سیریسلی میں کیا دیکھتا ہوں 5ویں کلاس کے بچے کے پاس آئی فون 5. میرے پاس نہیں آئی فون 5 with 4G. آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ سب. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہشات ہیں، اور اللہ نے ان کا حلال طریقہ بتا رکھا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں. اور بائی دا وے، جو لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور جن کی حیا کی سینسز جاتی رہتی ہیں، اوور ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو میرج لائف ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ان کے ذہن میں ایک ورچوئل آئیڈیا ہوتا ہے کہ what pleasure means but they don't find pleasure in their spouse anymore. اور پھر نیا فتنہ گھروں میں آ جاتا ہے، نئے مسئلے جو کہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں مسلمان گھرانے. اور ایسا ہو رہا ہے. سو اللہ ان لوگوں کی یہاں بات کرتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا یہاں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ موصوف ہیں المصلین. اور پھر تمام الذین کی آیت اور اسماء موصولہ یا پھر وصف ان کی صفہ، جس کا مطلب تمام نماز قائم کرنے والے، تمام جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو قیامت الدین سے گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ جو استقامت سے نماز پڑھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. دس از این ایکٹ آف ایگریشن. یہاں پہ عدو مینشن کیا گیا ہے. عدو یعنی کہ عادن سے عدو، عاد یعدو. العادون العداوہ کہتے ہیں دشمنی کو. دشمنی کو. سو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو حلال حدود سے باہر نکالتا ہے، جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جارحیت کے زمرے میں، ایکٹ آف ایگریشن کی. پر سوال آتا ہے کہ ایگریشن کس کے خلاف؟
کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ دشمن تو آپ پوچھتے ہیں کہ دشمن کس کے خلاف اور اللہ نے یہاں پہ مفعول مینشن نہیں کیا، کوئی جار مجرور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کے دشمن ہیں، اپنی فیملی کے دشمن ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے احکامات کے بھی دشمن ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے دل، اور بے حیائی قلب کو برباد کر دیتی ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ بے حیا چیزیں ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ خود کے ساتھ ایسا مت ہونے دیں۔ اور میں اس بارے میں صرف بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی نہیں آپ کو روک سکتا۔ آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے، اپنے آپ کو خود قابو کرنا ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا ایمان زیادہ اہم ہے کہ نہیں، میری نماز کچھ معنی رکھتی ہے میرے لیے یا نہیں۔